السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام افضل ہے۔ میرا تعلق شہر کے ایک امیر گھرانے سے ہے، جہاں میں اور میری ماں اکیلے محل نما گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ بے شمار دولت اور شہرت سے مالا مال ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں ایک خالی پن سا تھا۔ میرے والد کچھ گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے ماں سے دور ہو گئے، مگر آج تک کوئی اس بات کا پتہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، میری عمر 22 سال تھی۔ بابا کے جانے کے بعد امی نے مجھے اکیلے پالا اور پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے کڑی محنت کے بعد اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ اب جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی، ان کی ساری توجہ مجھ پر تھی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ ان کی ساری امیدیں مجھ سے ہی جڑی تھی۔ وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتی، لیکن ایک بات جو مجھے ان کی عجیب لگتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر رات میرے کمرے میں آتی تھیں اور مجھے ایک شیشی دیتی کہ یہ دماغ تیز کرنے کی دوا ہے جو ڈاکٹر نے مجھے پینے کو دی ہے۔ اماں پر چونکا مجھے اندھا اعتماد تھا، اس لیے میں ان کی بات مان کر فوراً وہ دوا پی لیتا۔ دوا پیتے ہی مجھے نیند آنے لگتی، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ میں اگلی صبح ہی جاگتا یا رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلتی۔ گھر میں کام کرنے والے ملازموں کی اچھی خاصی تعداد تھی، مگر امی نے میرے کمرے میں کسی بھی ملازم کو جانا سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ میرے کمرے کی صفائی بھی خود کرتی تھیں۔ ابا سے علیحدگی اور ان کے غائب ہونے کے بعد میری امی بہت حساس ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ میرے کسی رشتہ دار کو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اماں کے مطابق ان کی پسند کی شادی تھی، جس کی وجہ سے سب ان سے قطع تعلقی اختیار کر چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی دوبارہ ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ کچھ دنوں پہلے ہی گھر میں ایک نئی کام والی کو اماں نے نوکری پر رکھا۔ وہ قریباً 20-21 سال کی لڑکی تھی، جو اپنا چہرہ ہمیشہ چھپائے رکھتی تھی۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا چہرہ جھلس گیا تھا، اس لیے وہ کسی کو نہیں دکھاتی۔ ہم بھی اس بات سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ اماں نے اپنے سارے کام اسی کے ذمے لگائے ہوئے تھے۔ میں دن کا جاتا، رات کو ہی گھر میں گھستا، اسے اکثر اماں کے کمرے میں ہی دیکھتا۔ اماں کا معمول وہی تھا، روز میرے کمرے میں آ کر مجھے دوائی دینا۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اماں نے مجھے ہمیشہ ایک مضبوط مرد بنانا چاہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ دنیا کمزوروں کو جینے نہیں دیتی۔ بہترین سکول میں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی اماں کا بزنس سنبھالا۔ اب ساری ذمہ داریاں میرے سر پر تھیں۔ اماں چونکہ عمر رسیدہ ہو گئی تھیں، اسی لیے ان کو بے آرام کرنے کا میرا دل نہ کرتا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی قابلیت کے بل بوتے بزنس کو مزید آگے بڑھایا اور اماں کا خوب نام روشن کیا۔ اماں کی خاص نوکرانی کو یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں وہ لڑکی میرے لیے ایک معمہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ اکثر میں جہاں سے گزرتا اوپر سے نیچے تک عجیب نظروں سے دیکھنے لگتی۔ جب میں نے یہ بات محسوس کی تو اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کیوں چوروں کی طرح عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی ہو؟ میرے سوال کرنے پر وہ بکھلا گئی اور بولی، کچھ نہیں صاحب جی، میں بس مالکن کو آپ کے آنے کا بتانے جا رہی تھی۔ مگر میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آج بھی اس نے اپنا چہرہ اچھے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے بغیر کوئی بحث کیے اسے جانے دیا اور کچھ ٹائم بعد یہ بات بھول گیا۔ مگر اگلی رات کے کھانے پر میری ماں نے مجھے جانچتی نظروں سے دیکھا تو میں نے ان سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے ان کے یوں مجھے مسلسل دیکھنے کی۔ وہ بھی میری بات سنتے ہی نہ جانے کیوں زرد پڑ گئیں اور بولیں کہ بیٹا بس ایسے ہی، میرا بیٹا کتنا پیارا ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر مسکرانے لگا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ان کا جواب سن کر مکمل تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا، پر دماغ مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ میں دیر سے سو کر اٹھا تو میری ماں کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں مجھے سنائی دیں۔ میں جلدی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر وہ اپنی خاص ملازمہ پر برہم ہو رہی تھیں۔ اماں بہت غصے میں تھیں۔ میں نے ان سے معاملے کی بابت پوچھا، تب وہ ذرا لمحہ بھر کو چپ ہوئیں اور سائڈ پر ہو گئیں۔ ان کے ایک طرف ہوتے ہی میری نظر اس جگہ پر گئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ اماں نے مجھے خاموش دیکھا تو اپنے زیور کے بارے میں بتایا کہ ان کا سارا زیور زمین پر پڑا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ نہ سمجھی سے ان سے بات کی نوعیت پوچھنے لگا کہ یہ زیور ایسے زمین پر کیوں پھینکا ہوا ہے؟ اماں نے بتایا کہ انہوں نے نہیں پھینکا، صبح جب وہ الماری کھول رہی تھیں تو یہ آ گرا۔ وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میں بحفاظت لاگ میں رکھ کر گئی تھی۔ میں بھی اس ساری صورتحال پر پریشان سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ شاید وہ لاگ کرنا بھول گئی ہوں،
مگر ماں اپنی بات پر بضد تھیں۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھیں۔ میں اور اماں زیر بحث تھے جب اماں کی خاص ملازمہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی کہ اس نے الماری نہیں کھولی۔ اماں نے اس کی ایک بھی سنے بغیر سخت لہجے میں اس سے بات کی اور پولیس کو بلوانے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہی سچ اگلوائے گی۔ پولیس کا نام سن کر وہ معافی مانگنے لگی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اماں کو سنبھالا اور نوکرانی کو وہاں سے بھیج دیا۔ اماں نے میرے کہنے پر وہ بات ختم کر دی، مگر اس دن سے گھر میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی اماں کے کپڑے، جوتے، زیور وغیرہ غائب ہوتا تو کبھی میرے کمرے سے پرفیوم وغیرہ غائب ہوتے۔ پہلے ہمیشہ لگا شاید کہ یہ سب ایک اتفاق ہے، مگر ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں اور اماں سو کر اٹھے تو ہمارے پورے گھر میں ہلدی گری ہوئی تھی اور اس ہلدی میں عجیب سے نشانات واضح تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص عمل کے تحت وہ نشانات بنائے گئے ہوں۔ مگر ایک بات تھی جو مجھے کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ وہ نشانات میرے کمرے کے باہر تھے، باورچی خانے میں تھے، مگر اماں کے کمرے کے سامنے نہیں تھے۔ اماں اس بات سے بہت الجھ گئی تھی۔ کام والی آئی تو اس سے پورے گھر کی صفائی کروائی، مگر وہ بھی ہماری طرح حیرت سے گھر دیکھ رہی تھی۔ اماں نے کہا شاید رات کو ہوا چلنے سے ہلدی گھر میں پھیل گئی ہو، مگر یہ نشانات کافی ذہن کے گھوڑے دوڑائے، مگر کوئی بھی جواز ہاتھ نہیں آیا۔ ہم لوگ دفتر کے لیے نکل گئے۔ اماں سارے راستے چپ رہیں اور دفتر میں بھی کسی سوچ میں گم تھی۔ میں نے جب ان کو خاموش دیکھا وجہ دریافت کی۔ میرے سوال کرنے پر اماں چونک گئیں، مجھے سوالیہ نظروں سے خود کو تکتا پا کر بولی کچھ نہیں، بس مجھے لگتا ہے کوئی تو ایسی بات ہے بیٹا جس سے ہم لوگ لا علم ہیں۔ میں نے تجسس سے پوچھا کیا بات اماں؟ میں سمجھا نہیں۔ تب اماں نے کہا جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب بے وجہ نہیں ہے، اس کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ آخر کسی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ان پرتجسس حرکات کے پیچھے کون تھا جو سامنے ہو کر بھی نظروں سے اوجھل تھا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مقصد ہو سکتا ہے، جس پر اماں نے خود لا علمی کا اظہار کیا کہ اسی بات سے تو وہ بھی پریشان ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اس سب کی، کوئی راز تو ہے جو ہم پر آشکار ہونا باقی ہے۔ میں نے ان کی بات مذاق میں ٹال دی اور انہیں دلاسا دینے لگا کہ وہ چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ اماں نے گہرا سانس لیا۔ میں ان کی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ ہماری واپسی دفتر سے شام کے وقت ہوئی۔ ہم لوگ گھر پہنچے۔ کھانا کھاتے وقت جیسے ہی میں نے نوالا اپنے منہ میں ڈالا، فوراً باہر نکل دیا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ اماں گھبرا گئیں۔ کھانستے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں نے مجھے پانی پلایا مگر میرے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا۔ اماں نے کمر پر تھپکی دی تو میرے منہ سے کچھ باہر گرا۔ زمین پر جو ہی اماں کی نظر اپنی سونے کی انگوٹھی پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ اماں نے فوراً کام والی کو بلایا جو کہ چھٹی کر کے جا چکی تھی۔ ہم دونوں نے سختی سے اب اس کا داخلہ گھر میں ممنوع کر دیا۔ اماں کا شک سیدھا اسی پر گیا تھا اور اب تو مجھے بھی کچھ سچ لگنے لگا تھا۔ ضرور وہ کسی مقصد سے یہاں آئی تھی۔ ہم نے اس نوکرانی کے بارے میں پتہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اماں نے خود اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر جب وہاں گئیں تو وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے معاملہ رفع کرنے کا کہا اور زندگی اپنے معمول پر آنے لگی۔ میرا اماں کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے میری ان سے محبت مثالی تھی۔ رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی کے گھنگرو کی چھنکار ہے۔ میرے جسم میں بے چینی پناہ لینے لگی۔ وہ چھنکار جیسے میرے دماغ کو قابو کر رہی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آج اتفاق سے اماں کسی سہیلی کی عیادت کے لیے گئی تھیں اور میں نے وہ دوا بھی نہ لی تھی۔ کچھ دیر میں برا حال ہونے لگا۔ میں اٹھ کر شیشے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دل خود سے ہی خوف زدہ تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود ایک لاک دراز کی طرف بڑھنے لگے جہاں میں نے اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے تالا لگایا ہوا تھا۔ میں نے لاک کھولتے اپنے مطلب کی چیز باہر نکالی اور دلچسپی سے اس سرخ لپسٹک کو دیکھنے لگا۔ ایک الگ سا سکون مجھے ملنے لگا۔ میرا دماغ پرسکون ہونے لگا۔ اب کی بار میرے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں جن کی کھنکھناہٹ سے بے چینی دور ہونے لگی۔ میں خوش ہو کر وہ سرخی اپنے ہونٹوں پر لگا رہا تھا۔ اپنی اس اصلیت سے مجھے اکثر خوف بھی آتا تھا۔ اماں نے کبھی مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں، مگر میں جانتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں میرا یہ روپ میری زندگی کا سیاہ باب ہے جسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ مجھے اماں کی چیزیں، ان کے کپڑے اچھے لگتے تھے، مگر وہ مجھے سختی سے ٹوک جاتی تھیں۔ بچپن میں بھی وہ ہمیشہ مجھے لڑکا ہی بنا کر رکھتی تھیں۔
کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ کچھ میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ ڈرتی تھیں۔ میں جو تھا وہ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا، ورنہ میرے گھر کی بربادی پکی تھی۔ جب میں صبح اٹھا تو دماغ بھاری ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہاں ہوں؟ نگاہیں ارد گرد دوڑائیں تو خود کو فرش پر لیٹے دیکھا۔ رات کا پورا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے گہری سانس بھری، دل میں کہیں درد ہوا تھا کہ آخر کیوں ہوں میں ایسا؟ میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں کے لیے جینا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر دفتر کے لیے نکلا۔ ابھی مجھے گاڑی چلاتے چند منٹ ہی گزرے تھے جب میری گاڑی کے سامنے بیچ سڑک پر 4 گنڈے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے تھے۔ میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر لڑکوں کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں نہ دیکھ سکا۔ میں فوراً گاڑی سے اترا اور لڑکوں پر کالی مرچ کا سپرے کرنے لگا۔ وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ تھے، اس لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکے در سے تڑپتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس لڑکی کا رخ میری طرف تھا۔ اس نے جو ہی میری طرف دیکھا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ سرخ لباس اس کی گوری رنگت پر جچ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شادی سے بھاگ کر آئی ہے۔ میں نے اس سے یہاں اس ویرانے میں آنے کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی اور ساری بات مجھے بتانے لگی کہ کس طرح اس کا لالچی باپ اس کی شادی ایک جواری سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور کسی کو اس کی فکر نہ تھے۔ اس کی ساری بات سن کر مجھے اس کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے واپس گھر جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس طرح اس کا اکیلے اس ویران علاقے میں زیادہ دیر رہنا محفوظ نہیں تھا۔ مگر وہ میری بات نہ مانے، الٹا جو بات اس نے مجھ سے کی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری ذرا سی مدد کو وہ اس طرح مطالبے میں بدل دے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے محفوظ صاحبان مل جائے اور وہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی۔ میں حیران پریشان سا اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کافی مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں خواجہ سرا ہو کر کسی ایک لڑکی سے شادی کر سکتا تھا؟ میں نے فوری طور پر اسے انکار کیا، جس پر وہ پاگل مجھے مرنے کی دھمکی دینے لگی کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو وہ خود کو کچھ کر لے گی۔ اس کی باتوں پر میں الجھنے لگا۔ کیسے ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر لے کر جاتا اور کس رشتے سے لے کر جاتا؟ اماں کو کیا جواب دیتا؟ میری شادی تو شاید کبھی نہیں ہونی تھی، مگر سامنے کھڑی لڑکی اسے کیسے سمجھاتا؟ میں عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ اس کا رجحان اپنی طرف دیکھتے میں نے آخر کار اس سے شادی کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ شادی کی رات ہی اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں گا کہ میں ایک مرد نہیں بلکہ خواجہ سرا ہوں۔ میں نے اسے شادی کے لیے حامی بھر لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں سیدھا اماں کے پاس آیا اور ان کو ساری بات بتائی۔ اماں خود نہ سمجھی سے ساری بات جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں اماں کو کچھ الجھن زدہ کر گئی تھی کہ اماں کی نگاہیں اس میں کچھ کھوج رہی تھیں۔ اماں نے اسے پاس بلایا اور ساری بات پتا کی۔ اس نے حرف بحرف خود پر بیتی ساری داستان اماں کو سنائی جو مجھے بتائی تھی۔ اماں نے کچھ سوچتے اس سے میری شادی کرانے کی حامی بھر لی اور جمعرات کو ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اب تک اماں کی بات پر بے یقین سا تھا کہ اماں اتنی آسانی سے مان گئیں، مگر میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مان گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مجھے کیا چاہیے تھا؟ وہ اماں کے کمرے میں اماں کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ پرسوں جمعہ تھا تو اماں نے سب لوگوں کو کام پر لگا دیا۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، سب کچھ بہترین ہونا چاہیے تھا۔ میں اماں کو خوش دیکھ کر خود بھی مطمئن تھا کہ شاید اس فیصلے سے ہم سب کی زندگی بدل جائے اور میرا خالی پن بھی دور ہو جائے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس لڑکی سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی بنیادی وجہ میرا عورتوں کی طرف جھکاؤ تھا۔ میں بس اپنے نکاح کا انتظار کر رہا تھا، اسے ساری بات کھل کر بتا سکوں۔ اس کے بعد جیسا وہ چاہے مجھے قبول ہوگا۔ میں اسے کسی حال میں اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار اماں کی محنت سے پورا گھر سجا دیا گیا تھا، خوب صدقے خیرات کیے گئے اور میرے نکاح کا دن آ پہنچا۔ نکاح سادگی سے کم لوگوں کی موجودگی میں ہوا، کیونکہ اماں کے رشتہ داروں سے تو ہمارا کافی وقت سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور میری بیوی کے رشتہ داروں کو ہم بلا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اپنے ہی سرکل کے لوگوں کو بلوا کر اماں نے نکاح پڑھایا اور دعا کرائی۔ میں آج بہت خوش تھا، میری زندگی مکمل لگ رہی تھی، مگر دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے کہ اگر میری بیوی نے مجھے قبول نہ کیا تو کیا ہوگا، اور وہ مجھے چھوڑ گئی تو یہ بس باتیں میرے دماغ پر سوار تھیں۔
اماں جتنا خوش تھیں اتنی ہی میرے چہرے پر پریشانی دیکھ پریشان ہوئیں۔ وہ بھی میری حالت سمجھ رہی تھیں، لیکن انہیں یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ میں آج شادی کی رات اپنی بیوی کو ساری حقیقت بتانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ میں جانتا تھا وہ کچھ بھی کر گزریں گی، لیکن مجھے یہ قدم اٹھانے نہیں دیں گی، اسی لیے میں نے ان سے بھی یہ بات چھپائی تھی۔ میں اپنی وجہ سے انہیں دکھی نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے ساری زندگی محض مجھے سنوارنے میں لگا دی۔ میں کیسے ان کا دل توڑ سکتا تھا بھلا؟ آج کی رات ہم سب کے لیے یا تو بہت سی بربادی لے کر آنے والی تھی یا بہت سی خوشیاں۔ میں دل کڑا کر کے اماں کے پاس ہی آ بیٹھا۔ میری بیوی کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اب بس میرا ہی انتظار تھا۔ اماں نے مجھے ہمت دی اور کمرے میں جانے کا کہا، مگر میرے قدم جامد تھے۔ میرے اندر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ ایک بھی قدم آگے بڑھا لوں۔ میرے اندر کا چھپا انسان مجھے ملامت کر رہا تھا، مگر میں کسی بھی جھوٹ کی بنیاد پر نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی میرے بھروسے تک یہاں آئی ہے۔ میں نے خود کو پرسکون کرتے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے بستر پر میری بیوی کے بجائے اماں کی خاص ملازمہ موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہونے لگے، دماغ مفلوج ہونے لگا۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا؟ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھتا، اسے ہاتھ سے پکڑتے اسے استفسار کرنے لگا کہ وہ یہاں کیسے آئی اور اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ اس وقت بھی وہ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے اس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے ڈر تھا اس نے میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں اسے اب باہر نکالنے ہی لگا تھا جب اس کی اگلی بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، اور میری شادی بھی اسی سے ہوئی ہے۔ میں اس کی بات کو جھوٹ سمجھتے باہر لے جانے لگا، مگر وہ مجھے دیکھ کر ذرا نہ ڈری اور بتانے لگی کہ وہی میری بیوی ہے۔ مجھے ہر صورت اس بات پر یقین کرنا ہوگا۔ میں غصے سے اسے گھورنے لگا کہ آخر یہ لڑکی مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ پہلے مجھے اور میری ماں کو دھوکہ دیا، پھر فرار ہو گئی، اور اب عین شادی کے دن واپس آئی ہے، تو اس کا یہ مطالبہ ہے کہ میری بیوی ہے؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں جھنجھلا کر اس سے سچ پوچھنے لگا کہ آخر کیوں کر رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ مجھے بیڈ پر بٹھاتی اب خود پاس بیٹھے وعدہ کر رہی تھی کہ اگر میں اس پر غصہ نہ کروں تو وہ مجھے سارا سچ ابھی بتا دے گی۔ میں نے محض سر ہلایا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کسی بھی طرح سارے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے جیسے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، میرا دماغ ساری باتیں سن کر سٹک ہونے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میری ہمراز ہے اور میری حقیقت سے واقف ہے۔ وہ یہاں پر صرف میرے لیے آئی تھی۔ اس نے مجھے دفتر میں دیکھا تھا جہاں وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اسی دن سے وہ میری محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے تحت اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا۔ انٹرویو کے بعد اسے نوکری تو نہ ملی، مگر اس نے میری ماں کی باتیں سن لی تھی، جو ایک پہنچی ہوئی عورت تھی۔ انہوں نے ہی میرے ابا کو قید کیا ہوا تھا۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھیں کہ میرے ابا کو زندہ رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ میری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ مجھے برباد کرنا ہی ان کا مقصد تھا۔ وہ ہر رات میرے کمرے میں آتی اور دماغ کمزور کرنے کی دوا پلاتی، جس سے انسان مکمل اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ وہ بتاتی جا رہی تھی کہ کس طرح میری اماں نے مجھے پاگل بنانے کی پوری سازش کر رکھی تھی۔ وہ بہت چلاک عورت تھی۔ اصلیت تو یہ تھی کہ وہ میری اصل ماں تھی ہی نہیں۔ میں اپنے باپ کی پہلی بیوی کی اولاد تھا، جسے میری ستیلی ماں نے زہر دے کر مار دیا تھا، اور اس کے بعد خود میرے ابا سے شادی کر لی۔ میں اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر سیدھا راہداری کی طرف لے کر چلنے لگی۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ کہاں لے کر جا رہی ہو، مگر وہ بس میری ایک بھی سنے بغیر چلتی جا رہی تھی۔ اسٹور روم میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے تالا کھولا اور مجھے لیے اندر چلی آئی۔ میں حیران سا اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے یہاں کیا دکھانے لائی ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے ہمارے قریب رکھا پائیدان الٹایا تو اس کے نیچے خفیہ دروازہ نظر آیا، جسے دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے جلدی سے وہ دروازہ کھولا اور ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ اس خفیہ تہخانے میں آ گئے جہاں ایک بوڑھے آدمی کو رکھا گیا تھا۔ وہاں ایک ٹوٹے بیڈ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں نے جس عورت کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت دی، اعتبار کیا، چاہت سے رکھا،
اس نے ہی مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی بربادی دی، میرا سب کچھ تباہ کر دیا، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا، میری جوانی برباد کر دی، میرا باپ مجھ سے دور کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دل ماں کی بے وفائی پر لہو لہان تھا تو باپ کی اتنی بری حالت بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سے پوچھا کہ وہ اس جگہ کے بارے میں کیسے جانتی ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ جب سے وہ یہاں روپ بدل کر کام کرنے آئی تھی تب سے ہی وہ اماں پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ جو سازش رچا رہی تھی میں ان سب سے واقف تھی، مگر آپ کی آنکھوں پر ممتا کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو اتنی آسانی سے نہیں کھلنی تھی۔ وہ جو دھوکے بازی کر رہی تھی وہ سب میں جان گئی تھی، اسی لیے انہیں ان کے غلط کارناموں سے ڈرانے کی خاطر میں نے ان کا زیور ادھر ادھر کیا، پورے گھر میں ہلدی پھیلائی، آپ پر بھی نظر رکھی کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور جو انگوٹھی آپ کے کھانے میں تھی وہ میں نے نہیں، آپ کی ماں نے رکھی تھی۔ اس دن میری طبیعت زیادہ خراب تھی، اسی لیے میں کھانا بناتے ہی گھر چلی گئی۔ میں آپ کی ماں کی چال بازیوں سے واقف تھی، جیسے انہوں نے آپ کی ماں کو مارا اور بالکل ویسے ہی آپ کا خاتمہ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کی چلتی سانسیں بھی روک دیں، کیونکہ وہ ایک خود غرض عورت ہیں۔ آپ خواجہ سرا نہیں ہیں، بلکہ آپ کی ستیلی ماں ہی آپ کو ان دوائیوں کی عادی بناتی رہی، جو آپ میں ایسے جذبات پیدا کرنے، ان دوائیوں کی وجہ سے ہی آپ کی طبیعت میں یہ عادتیں اور تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ وہ ہر طرح سے آپ کو برباد کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے بابا نے کبھی انہیں اولاد نہ پیدا کرنے دی تھی۔ ان کا کہنا تھا میرا بیٹا ہی میرا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ مجھے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کے بابا کی نیک نیتی کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی تھیں۔ اولاد کی خواہش نے انہیں حرص و ہوس میں مبتلا کر دیا کہ وہ نفسیاتی ہو گئی اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے لگی، ایسے کہ کسی کی نظروں میں بھی نہ آئیں اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ دفتر میں بھی وہ صرف آپ کو جان بوجھ کر بھیجتی تھیں تاکہ آپ کے بابا کو زندہ رکھ سکیں اور انہیں کھانا دے سکیں، کیونکہ اگر آپ سامنے ہوتے تو وہ اپنا کام کیسے کر پاتی۔ اسی لیے آپ کو گھر سے دور رکھ کر وہ یہ سب کر رہی تھی۔ آپ کے بابا کی ساری جائیداد آپ کے نام ہے، اگر آپ کو کچھ بھی ہو جاتا تو وہ سب کچھ آپ کی ماں کو ملنا تھا، کیونکہ دنیا کی نظروں میں تو کب کے آپ کے بابا مر چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کی ستیلی ماں نے انہیں یہاں قید کر رکھا ہے۔ ان کا مقصد آپ کو مارنا اور آپ کے باپ کی جائیداد اپنے نام کروانا تھا، جس کے لیے وہ ہر اچھے برے کی تمیز بھلائے کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ ان کے گھناؤنے چہرے پر چڑھا نقاب کبھی بے نقاب نہ ہوتا اگر میں اس دن دفتر سے نکلتے ہوئے ان کی باتیں نہ سنتی، جب وہ اپنے کسی آدمی کو آپ کے باپ کو زندہ رکھنے کا حکم دے رہی تھی، جسے آپ آج تک ماں سمجھتے آئے ہیں۔ دراصل وہ ایک ڈائن ہے جسے صرف گھر اجاڑنے آتے ہیں، بسانے نہیں۔ آپ کی ماں کو مار کر ان کی جگہ لینے کے بعد بھی انہیں کبھی سکون نہ ملا، اسی کی خاطر وہ مزید پاگل ہوتی چلی گئی۔ ان کے کمرے سے صفائی کے دوران مجھے آپ کی ماں کی ڈائری ملی، جس میں انہوں نے آپ سے محبت جتائی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے ایک وفادار اور بیٹے کے لیے ایک وفادار ماں تھی، جنہوں نے آج تک زندگی گزاری صرف آپ دونوں کی خاطر، اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تب بھی وہ وفادار رہیں۔ بتاتے ہوئے اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس ماں کو میں اتنے سالوں میں نہ جان سکا، یہ انجان لڑکی اس کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہی جان گئی تھی۔ ماں کے اس دوگلے روپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا سبق مجھے دیا تھا کہ اعتماد ایک اندھا کنواں ہے، دو آنکھوں والے شخص کو جان بوجھ کر کبھی اس کنویں میں نہیں اترنا چاہیے، ورنہ ڈوبنا مقدر بن جاتا ہے، بربادی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ اپنوں کے ہاتھوں ملی شکست تلوار کے وار سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے، انسان کے تمام زخم ہرے کر دیتی ہے۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی ماں بن کر کسی کو کیسے لوٹ سکتا ہے۔ وہ ایک بار مجھے تقاضا کرتی، میں اپنی ساری دولت ان کے قدموں میں وار دیتا، مگر اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتی میرے ساتھ۔ اب شاید ہی میں زندگی میں کبھی دوبارہ کسی پر اعتبار کر پاتا۔ جو سب کچھ وہ کر چکی تھی میرے ساتھ، اس کے بعد تو میں ان کی شکل تک دیکھنے کا رودار نہ تھا، مگر یہ وقت ان کو مزید کوسنے کا نہیں بلکہ اپنے بابا کو سنبھالنے کا تھا، جو اب بھی غنودگی کے عالم میں بستر سے لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں انہیں تہہ خانے سے نکالتے باہر لائے اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو مسلسل نیند کی دوائی دی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے فی الحال یہ پچھلا زیادہ تر اپنی یادداشت کا حصہ بھول چکے ہیں اور اب انہیں بھرپور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جا چکے تھے، میں اماں کے کمرے میں آیا اور ان کا دوگلا چہرہ ان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ان کی فک پڑتی رنگت ساری باتیں سچ ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ میں نے محض انہیں اتنا کہا کہ جو آپ نے کیا اس کا حساب میرا خدا لے گا۔
جو آپ نے کیا آپ کا ظرف تھا، میں معاف کرتا ہوں آپ کو، آپ کی سب غلطیوں کے لیے، کیونکہ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔